حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی، آپ کے والد حضرت ابو طالب تھے، والدہ تھی فاطمہ بنت اسد۔ تو آپ کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ آپ نے پرورش کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی پرورش کی۔ جب آپ 8 سال کے تھے، ایک روایت میں 8 میں، ایک میں 9، ایک 14، جب آپ اسلام لے آئے آپ ہی نے پرورش کی، اور اپنی محبوب ترین بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا، تو آپ کی تربیت میں رہے۔ آپ کا لقب تھا ابو تراب، تو آپ بڑی خوشی سے اسے بڑی محبت سے بولتے تھے، چونکہ یہ نام دیا تھا، یہ کنیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایک مرتبہ آپ لیٹے ہوئے تھے مسجد میں لیٹے ہوئے تھے، چادر اوڑے ہوئے، آپ نے چادر اٹھائی اور مٹی لگی ہوئی تھی جسم پر، تو فرمایا قم ابا تراب، قم ابا تراب، یعنی مٹی والے، مٹی لگی ہوئی تھی جسم پہ، اٹھیے۔ تو ابو تراب کے لفظ سے آپ بہت خوش ہوتے، اور آپ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا انا مدینۃ العلم، میں ہوں مدینہ کا شہر، وعلی بابوہا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے دروازہ ہیں۔ ان کا علم میں، فقہ میں بڑا مقام تھا، فقہ و فتاویٰ میں ان کا بڑا مقام تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام غزوات میں شریک ہوئے، غزوہ تبوک کے علاوہ۔ وہ غزوہ تبوک میں جب رہے تو دیکھتے تھے کہ منافقین رہ گئے یا پھر بیمار، یہ بوڑھی عورتیں تو نعرہ چلے گئے، وہ پہنچ گئے پھر کہ مجھے غصہ آیا کہ میں یہاں رہ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نائب بنایا تھا مدینہ منورہ میں، لیکن چونکہ وہ تو بہادر تھے تو وہ کہہ رہے تھے یہاں دیکھا تو یہ لوگ رہ گئے، ایسے بزدل قسم کے، منافق قسم کے لوگ دکھائی دیے، تو وہ پہنچ گئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تمہارا مقام وہی ہے جو حضرت ہارون کا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاں، لیکن یہ کہ میرے بعد نبی نہیں آئے گا۔ اور آپس میں ان میں بڑی محبت تھی، خلفائے راشدین میں حضرت صدیق سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں اپنی بیٹی حضرت ام کلثوم کو دیا۔ حضرت ام کلثوم جو ہے حضرت فاطمہ کی بیٹی ہے، یعنی ان کی سیدنا حضرت عمر فاروق کی عمر زیادہ تھی، لیکن وہ صرف اس لیے تعلق کرنا چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رشتے ناتے ہیں وہ ختم نہیں ہوئے قیامت میں بھی، تو اس لیے فلا اور سب رشتے ختم ہو جائیں گے، فلا انصاب بینہم، اس لیے انہوں نے زیادہ مہر ادا کیا ان کا۔ تو بڑی محبت تھی آپس میں خلفاء راشدین میں، اور اپنے بیٹوں کے نام، صاحبزادوں کے نام وہی رکھے، ایک کا ابو بکر رکھا، ایک کا نام عمر رکھا، ایک کا نام عثمان رکھا، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اس کے بعد حضرت فاطمہ سے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت محسن تھے تیسرے، یہ 3 لڑکے پیدا ہوئے، اور حضرت زینب کبریٰ، حضرت ام کلثوم 2 بیٹیاں پیدا ہوئی۔ اور انہوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت کی تھی میرے بعد امامہ جو ابی العاص کی بیٹی ہیں، آپ کی بھانجی ہوتی ہیں حضرت فاطمہ کی، ان سے نکاح کر لیں، تو ان سے نکاح کیا، پھر کئی اور نکاح کیے اس کے بعد۔ تو ان کا بڑا مقام ہے، جب وہ بیت المال سب بانٹ دیتے غریبوں میں، بیت المال کا سارا مال غریبوں میں تقسیم کر دیتے، پھر 2 رکعت نماز پڑھتے، اور پھر فرماتے کہ تو اس بات کی گواہی دینا کہ میں نے تیری راہ میں، اللہ کی راہ میں اسے خرچ کر دیا، یعنی ایسے حکمران، ایسی تربیت آپ نے فرمائی کہ دنیا والوں کے لیے وہ مثال ہیں۔ فاتح خیبر ہیں، خیبر کو فتح کرنے والے آپ ہیں، اور آپ نے فرمایا سب سے بڑا بدبخت ہوگا جو انہیں قتل کرے گا۔ تو ابن ملجم جو تھا خوارج میں تھے، خوارج وہ ہیں جو نعوذ باللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور تمام صحابہ کو کافر مانتے ہیں، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پوچھا گیا، ان سے جنگ ہوئی، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، کیا یہ کیا ہیں، کافر ہیں؟ تو کہا نہیں کافر نہیں ہے، لیکن پھر مرتد ہیں، کہ نہیں مرتد بھی نہیں ہے۔ ان کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا تو پھر کون ہیں؟ انہوں نے فرمایا اخواننا بغوا علینا، یعنی ہمارے بھائی ہیں، ہمارے خلاف انہوں نے سرکشی کی ہے، یعنی ان سے یہ فرمایا، یعنی آپ صلی اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوارج کے بارے میں، انہوں نے ہی قتل کیا۔ اور 17 رمضان کو آپ نماز کی دعوت دیتے ہوئے جا رہے تھے، وہاں شہید ہوئے۔ اللہ تعالیٰ